آج ہم کریں گے ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ مشکل الفاظ و معنی ہیں۔ الفاظ: آنکھوں کا تارا یعنی کہ بہت پیارا۔ الفاظ ہیں تیاریاں، معنی اس کے یہاں مراد آراستگی یا سجاوٹ سے ہے۔ اب ہے نظم کے اشعار کی تشریح۔ یہ ہیں ہمارے نظم کے اشعار۔ یہ ہندوستان ہے ہمارا وطن، محبت کی آنکھوں کا تارا وطن، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ سیاق و سباق: یہ بند نظم ہمارا وطن دل سے پیارا وطن سے لیا گیا ہے، جسے چک بست نے لکھا ہے۔ اب یہ ہے تشریح۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہندوستان ہمارا وطن ہے، یہ ہماری جائے پیدائش ہے۔ ہمارا وطن محبت کی آنکھوں کا تارا ہے۔ ہمارے وطن کے سب لوگ آپس میں محبت و پیار سے مل جل کر رہتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنا وطن دل سے پیارا ہے۔ وہ اس کے درختوں کی تیاریاں، وہ پھل پھول پودے، وہ پھلواریاں، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ یہ اس کی تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ ہندوستان کے درخت پھل اور پھولوں سے لدے ہوئے ہیں، یہاں کی پھلواریاں بہت حسین، بہت خوبصورت ہیں، اس لیے ہمیں اپنا وطن دل سے پیارا ہے۔ ہوا میں درختوں کا وہ جھومنا، وہ پتوں کا پھولوں کا منہ چومنا، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ یہ اس کی تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا چلنے پر درخت جھوم اٹھتے ہیں، درختوں کے پتے جھوم جھوم کر پھولوں کا منہ چومتے ہیں، یہ منظر بہت حسین معلوم ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنا وطن دل سے پیارا ہے۔ یہاں شاعر نے پتوں اور پھولوں کے ٹکرانے کو ایک دلکش انداز میں پیش کر کے شعر کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ وہ ساون میں کالی گھٹا کی بہار، وہ برسات کی ہلکی ہلکی پھوہار، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے وطن کے موسم کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے وطن میں ساون کا مہینہ بڑا سہانا ہوتا ہے، آسمان پر کالی گھٹائیں اپنی بہار دکھاتی ہیں اور اس پر برسات کی ہلکی ہلکی پھوہار موسم میں اور دلکشی پیدا کر دیتی ہیں، ہمارا وطن بہت پیارا ہے۔ وہ باغوں میں کوئل، وہ جنگل کے مور، وہ گنگا کی لہریں، وہ جمنا کا زور، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے وطن کے پرندوں اور گنگا جمنا ندیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ برسات کے موسم میں انسان تو انسان، پرندے بھی خوشی سے چہچہانے لگتے ہیں۔ جنگل میں مور اور باغوں میں کوئل کی کوک لوگوں کے دلوں کو لبھاتی ہے۔ یہاں کی ندیاں، جنہیں دو بہنیں کہا جاتا ہے، وہ بھی برسات کے پانی کی روانی کی وجہ سے اپنا زور دکھا رہی ہیں، ہمیں اپنا وطن دل سے پیارا ہے۔ اسی سے ہے اس زندگی کی بہار، وطن کی محبت ہو یا ماں کا پیار، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جس طرح بچے کی زندگی ماں کے پیار سے جڑی ہوتی ہے، اسی طرح ہندوستانیوں کی زندگی کی بہار وطن کے دم سے ہے، اسی لیے ہمیں اپنا وطن دل سے پیارا ہے۔ نظم کا مرکزی خیال۔ اس نظم میں شاعر نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہندوستان کی خوبیاں بیان کی ہیں، یہاں کے قدرتی مناظر، نیچرلی مناظر جو ہیں، اور ساون کے موسم کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ زندگی کی بہار وطن کے دم سے ہے۔ اب ہے مشقی سوال و جواب۔ سوال: شاعر نے ساون کا نقشہ کس طرح کھینچا ہے؟ جواب: شاعر نے ساون کے خوشگوار موسم
کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ ساون کے مہینے میں کالی گھٹائیں چھاتی ہیں، ہلکی ہلکی بوندیں موسم کی دلکشی میں اضافہ کر دیتی ہیں، ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے اور باغوں میں پرندے چہچہانے لگتے ہیں۔ سوال: نظم میں کن دو دریاؤں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: نظم میں گنگا اور جمنا ندیوں کا ذکر کیا ہے۔ سوال: شاعر نے کن کن چیزوں کو زندگی کی بہار کہا ہے؟ جواب: شاعر نے وطن کی محبت اور ماں کے پیار کو زندگی کی بہار کہا ہے۔ سوال: شاعر کو اپنا دیش پیارا کیوں ہے؟ جواب: شاعر کو اپنے وطن کے قدرتی مناظر، موسم، باغ، پھل پھول اور پرندوں کی چہچہاہٹ وغیرہ سے خاص لگاؤ ہے، اس لیے اسے اپنا دیش پیارا ہے۔ مصرع مکمل کیجیے۔ محبت کی آنکھوں کا تارا وطن، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، ہوا میں درختوں کا وہ جھومنا، وہ گنگا کی لہریں، وہ جمنا کا زور۔ نیچے لکھے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ الفاظ اور ان کے متضاد۔ الفاظ ہے محبت، متضاد ہوگا اس کا نفرت، کمزور کا طاقتور، ٹھنڈا گرم، بہادر ڈرپوک۔ اب ہے دی ہوئی مثال کے مطابق جوڑیے۔ الفاظ ہیں ان کے جوڑ ہیں: تیاریاں، پھلواریاں، جھومنا، چومنا، ہمارا تارا، بہار، پھوہار، مور، زور۔